ہندو اور اگر شیعہ کٹر ہیں تو پتہ چل جائے گا ایک دن میں کہ کون ہندو ہے کون کرسچن ہے. سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں شبہ ہو پکا تو خاموش رہیں. پہلے پتہ کرنا چاہیے آپ کا. یہ نہیں پوچھنا چاہیے کون کرسچن ہے, وہ پھر آپ کو اوپر جو ہے وہ آپ کی شکایت کر دیں گے, پھر نوکری مشکل ہو جائے گی. اس لیے آرام سے اطمینان سے پتہ کر لیں. بھی تو چند دن آپ کو ہوئے, اس لیے پتہ کرنے کوئی ان کو کرسچن وہ سلام کریں تو وعلیکم بس, اور اس طرح کریں جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وعلیکم, سمجھیں کہ جواب دے رہے ہیں. ایسا نہیں. ویسے بھی کرسچن وغیرہ کا تو جملہ ہے ہی گڈ مارننگ ہے جی. حضرت والا لندن میں تھے تو حضرت کا مزاج تھا جہاں بھی ہوں فجر کی نماز, اس کے بعد جو ہے وہ بیان, پھر ذکر, پھر سیر, پھر ناشتہ. حضرت فرما دیتے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا ہے جی. تو حضرت والا جب چہل قدمی فرما رہے تھے واک, تو ایک عورت بڈھی 4 کتے سے 5 کتے لیے بھی گزری وہاں سے, اور حضرت سے کہا مارننگ. حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہ حضرت یہ کہہ رہی ہے گڈ مارننگ. تو فرمایا آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا؟ آپ سب ظاہر بات ہے پڑھے لکھے لیکن ادب ہے خاموش. فرمایا آپ لوگوں کو گڈ مارننگ کا مطلب پتہ ہے؟ سب خاموش. فرمایا گڈ کا مطلب اچھا, مار کا مطلب مار, ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار. اور ہمارے یہاں کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی کی دعا, رحمت کی دعا اور برکت نہیں وبرکاتہ. پھر اسی وقت شعر ہوا یہ, کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. یعنی کسی کو اللہ کی محبت میں کی مزہ ہے, گلاب سے مطلب یہ ہے مرد ہے, اور کسی کو کتے کی محبت ہے. کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. کوئی عالی جناب ہے اور کوئی جنابت میں مبتلا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے پڑھنے پڑھانے والے یہ عالی جناب ہے, یہ بھائی حضرت ہیں یہ. باقی ایسے ہی پجامے والی بات ہوتی ہے, تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں سلام کرنے کی. کیسے سلام کرو گے اس کو بھائی؟ اور جہاں آپ دیکھیں کہ بھئی یہ کٹر ہے جی, اور 2 قسم کے وہ فتویٰ لے لینا مجھ سے, بس وہ ہم نہیں مسائل بیان کرتے جہاں ہمیں منع ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارا کام ہے پیغام محبت, ہمارا کام ہے پیغام محبت دور تک پہنچے. ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. ہمارا تو ہے پیغام محبت دور تک پہنچے. جمعرات کو کئی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں, یہاں شب جمعہ میں بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک بیان تو جمعرات کو اللہ کے رحمت سے ہوتا ہے مغرب سے عشاء, عصر کے بعد تھوڑا ہوتا ہی ہے, اور پھر عشاء کے بعد اس میں طلباء زیادہ ہوتے ہیں. اب مولانا حیات قمر کو چھپائے گا نا تو یہ ٹنڈو جام لے جائیں گے آپ کو, قطر کی بجائے ٹنڈو جان محمد لے جائیں گے. ہاں قطر وطر بھول جائے گا پھر مسٹر قطری, خطری نہیں قطری. تو میرا ارادہ تھا, طلباء زیادہ ہوتے ہیں نا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کورنگی میں بیان فرمایا تھا سیاست کے بارے میں. میرا ارادہ تھا اس کو بیان کرنے کا, لیکن بہرحال نہیں ہو سکا بیان. دوسرا بیان اللہ نے کرا دیا. تو یہ اس کے نقصانات کیا ہیں وہ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ لیں. 26 صفحات ہیں سوال جواب علماء کے کہ آپ امیر المومنین بن جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. آپ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں. کہ حضرت امت آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, بہت آپ کا خیال رکھیں گے. فرمایا اچھا میرا اتنا کہنا مانتی ہے؟ کہاں کا؟ فرمایا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ امت کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہیں پھر کا حضرت کو قائل کیا تو فرمایا کہ امیر المومنین کا حکم سے مال قبضے میں ہوتے ہیں یا نہیں, جو طریقہ ہے شریعت کا. کہا جی حضرت. فرمایا اس وقت سے مجھے مال نہ دے پھر, اس لیے پہلے پیسے جمع کراؤں. اب یہ اور پریشان ہو گئے. 26 یا 21 صفحات پر ہے یہ, مزہ آئے گا پڑھ کر سوال جواب. پھر فرمایا کہ بس ہمارے بزرگوں نے ہمیں دور رکھنے کو فرمایا ہے, اور یہ کچرا سیاست اللہ معاف فرمائے, حرام تصویریں بن رہی ہیں. اب ایسے تو ڈیجیٹل کہتے ہیں, اور یہ پینافلیکس ہے, یہ گناہ نہیں, اخبارات کا بھی گناہ نہیں. وہ جو اپنے منہ میں آئے چلتے پھریں گے کیا ہم لوگ؟ کسی کی غیبت کرنا, اشارے کرنا سب گناہ ہے. بدگمانی کرنا ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس چیز سے. تو آخر میں حضرت مجدد نے فرمایا تم اگر مجھے امیر المومنین بنانا چاہتے ہو, اگر میں اسیر الکافرین بن گیا تو یہ کام کون کرے گا؟ تفسیر بیان القرآن کا. کافروں کا اگر میں قید ہو گیا پھر یہ کام کون کرے گا؟ سب سمجھ گئے.
حضرت کی باتوں کی تصدیق کی. کوئی جاتا ہے ان کی مرضی ہے. لیکن ابھی دیکھیں ہم لوگ گئے تھے وہاں ایک علاقہ ہے یاد نہیں ہے مجھے یاد آ جائے گا تو وہاں پر سیدھا مسجد میں بیان ہوا عشاء کے بعد خیرپور چاکر میں یاد ہے بڑی مسجد میں جو بیان ہوا تھا پرانی مسجد میں. ہاں آپ ساتھ تھے دیکھو اللہ نے ابھی یاد دلایا آپ ساتھ تھے. پھر ایک جگہ رہائش کے لیے بڑا گھر تھا وہاں گئے ہم لوگ. اے جی رات کو 2 بجے قریب دوست آئے کہ اوپر جو ہے وہ سیاسی لیڈر جو ہے ان کی تصویریں پیچھے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو بعد میں پھر فجر کے بعد میں نے دوستوں سے کہا بھائی ہمیں اس طرح ایسے گھروں میں مت لاؤ. ہم تو فٹ پاتھ پر بھی سونے کے عادی ہے مجبوری ہے مسجد میں بھی سونے کے عادی ہے. اس طرح ہم نہیں رہیں گے. ہمارے پر لیبل لگ جائے گا کہ فلاں پارٹی کا ہے. دوسرے لوگ آئیں گے دوسرے. دڑو ایک جگہ ہے وہاں دوڑ تو وہاں ہے دڑو. تو وہاں پر بہت بڑا گھر تھا اور جو مالک تھا وہ شرعی داڑھی ماشاءاللہ نمازی. صبح فجر کے بعد پتا چلا کہ وہ MNA بھی رہ چکے ہیں فلاں پارٹی کے. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ مشورہ کیوں نہیں کرتے ہو. آپ اس گھر میں بیٹھوں گا کوئی آئے گا مخالف پارٹی والا. لیبل لگا دیا نا اپنے پر. ووٹ تو ہم اس کو دیں گے جیسے لیے مفتی صاحب فرما رہے ووٹ تو پکا ان کا ہے لیکن ہمیں لیبل نہیں لگوانا کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں عمل بھی ہے ماشاءاللہ لیکن ہم پارٹی بازی نہیں کریں گے. ہم وہ دوسرا پارٹی والا پھر نہیں آئے گا لیبل اس کا لگ جائے گا نا. اب اس کے بعد ختم. دیکھیے جو کرنسی ہے نا پاکستان کی 5000 1500 جو بھی ہے اس کا پیپر امپورٹ ہوتا ہے. ایک ہی پیپر ہوتا ہے. حکومت لکھ کر دیتی ہے کہ 1000 کے نوٹ چھاپو پرچہ وہی 1000 ٹھپا لگتا جاتا ہے پرنٹنگ پریس میں. اور بعد میں مجھ سے پوچھنا کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی تلاشی کیسی ہوتی ہے. بس یہ بعد میں پوچھ لینا کیسی تلاشی ہوتی ہے. بڑی نوکری کرتے ہیں تلاشی کیسی ہوتی ہے. 5000 کے نوٹ 3 نکل گئے ختم. تو اسے تلاشی سمجھ سکتے ہیں آپ کیسی ہوتی ہوگی تلاشی ان کی. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. تو اب 5000 کا کاغذ وہی ہے ٹھپا لگا 5000. ہمارا دل خالی ہے. اب مرضی ٹھپا جو ہے وہ گناہوں کا لگوا لیں مرضی ٹھپا تقویٰ کا لگا لیں. جیسے جیسے تقویٰ کا بڑھتا جائے گا ویسے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی اور ہم قیمت بڑھانے کے لیے تقویٰ اختیار نہیں کریں گے. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ میری ذات سے ان الابرار لفی نعیم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زیارت کرنے والے فرماتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر. ابرار وہ ہے جن کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. جی ابرار کون ہے جو گناہوں کے اندر راضی نہ ہو. ابھی ایک دوست ہے اپنے بچوں کو دکھایا یہاں کٹ لگا ہوا چاقو جیسا یہاں چاقو جیسے کٹ لگے ہوئے یہاں چاقو جیسے کٹ. کیا ہوا کہ قاری صاحب نے مارا ہے لوہے کے اسکیل سے. بتائیے اپنا اولاد ہوتا تو حضرت فرماتے تھے حافظ بنانا آپ کے ہاتھ میں یا اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے ان کے لیے دعائیں مانگی. کیا حالت ہے. یہ بچے آئیں گے دوسرے اپنے بچوں کو بھیجیں گے مدرسے میں. کہا نہیں بھائی یہ تو غصے میں آ کر کسائی بن جاتے ہیں. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک جو ہے نا کوئی بھی مدرسے کی بات ہے چلو وہاں پر ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر 4 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں یہاں. اس اللہ والے نے سب کو بلایا. چلو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی وہ کتاب کا نام بتانا پڑے گا. قرآن پاک کو شان رحمت سے پڑھائیے شیخ العرب العجم کا. ساتھ میں فتاوی شامیہ کا بھی دیتے ہیں مار پٹائی کے بارے میں. جب باپ نہیں مار سکتا یا گال پر سر پر پیچھے سر پر تو ہم کیسے مار سکتے ہیں. حضرت نے سب کو جمع کر کے نصیحت فرمائی. 1 گھنٹے سے زیادہ کتاب چھپ چکی ہے سندھی میں اردو میں پشتو میں. فرمایا قاری صاحبان اسکول کے اندر جیومیٹری باکس ملتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے چڑیا گھر سمندر کی سیر کرائی جاتی ہے فادرس ڈے مادرس ڈے فلانا ڈھے 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 اور یہاں کسائی کی طرح آپ مارتے ہیں. کیا کسی کی اولاد نہیں ہے یہ. فرمایا کہ میرے دل میں بار بار آتا ہے کہ آپ کی مار پٹائی کی وجہ سے اگر ایک آدمی اللہ الرحمن علم القرآن کہ کیوں اللہ نے رحمان نازل فرمایا. باقی نام یہ میرا تقریر نہیں ہے کوئی بھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت کا بندر ہوں. اللہ حضرت کے صدقے اور آپ لوگوں کی برکت سے یاد دلا دیتے ہیں. اور نام کیوں پڑھاؤ رحمت کے شان سے پڑھانا. دعا کیوں نہیں کرتے.
اپنی مار پر ناز ہے اور اللہ پر مانگنے میں کوئی کچھ بھی نہیں. کبھی ان پر یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دم کیا؟ سامنے ویڈیو گیم ہے، کارٹون ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے. صبح سے لے کر شام تک میں پڑھ کے دکھاؤں ذرا، پتہ چل جائے گا. قاری صاحبان بھی گھر جا کر زیتون کے تیل کی بیچارے مالش کرتے ہیں. ایک ہی نورانی قاعدہ بیچارے پڑھا رہے ہیں روزانہ، قاف قاف. کیا حالت ہوگی آپ سوچو ذرا. اب تھوڑا سا تقویٰ آ جائے اور مار پٹائی نہ ہو تو ولیوں کے سردار بن گئے ہیں. ایسی بڑی عبادت میں اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے. اتنے ذہین ہیں جبھی تو حافظ قرآن ہیں. دنیا میں لگتے تو مل جاتے 25,000 روپے کم از کم، یہاں 8,000 روپے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں آ کر اپنے آپ کو حضرت فرماتے ہیں پھنسا دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک بچے نے اگر مدرسہ چھوڑ کے اسکول گیا، اختر کے دل میں آتا ہے دوزخ میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے کہ ان کو حافظ سے محروم کیا ان کو. ابھی میرے کسی ملک میں بات چیت چل رہی ہے، یہاں ہمارے یہاں درس نظامی شروع ہوا ہے 2 سال سے تیسرا سال ہے اس بار. تو وہاں اس ملک میں انہوں نے بتایا کہ بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. پھر کیسے کنٹرول میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ہمارے جو محتمم صاحب نے ایک ترتیب بنائی ہے نفسیات کے حساب سے چلنے کی، اور ایسی شفقت کے انداز سے کہ وہ ڈر جاتا ہے کہ قاری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، استاد ناراض نہ ہو جائیں. اب وہ محتمم صاحب سے ان کی بات چل رہی ہے، مجھے انشاءاللہ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہڈی آپ کی چمڑا ہمارا نہیں. یہ کیسے ہو گیا چمڑا ہمارا بھائی؟ مار مار کے پڑھایا تو کیا حافظ بن جائے گا؟ نہیں. تراویاں سنا کر دکھا دے میں مان جاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اکابر ثلاثہ دیوبند اس کے طریقے پر چلنا ہے. اس میں پورا آواز ہے. میرے تیسرے شیخ موجودہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات مجھے اب چھپنے والا ہے انشاءاللہ کچھ عرصے میں. کس طرح فرمایا، یہ بزرگوں نے مارا تھا اس طرح. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مار پٹائی پر جوش میں فرمایا لاؤ ثابت کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا ہو، ثابت کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گالی دی ہو، لات ماری ہو، لاؤ میرے سامنے ثابت کرو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کسی کو لات ماری ہو، گالی دی ہو، نعوذ باللہ. پھر کیسے بنے یہ؟ تقویٰ کے ساتھ اثر پڑتا ہے. اچانک بات چلی گئی اس وقت اس بات پر کہ دل میں غم ہو رہا ہے بچے کا سوچ سوچ کے. پہلے تو مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے مارا ہے. فریکچر والا آیا ہے بچے کو یہاں لے کر، کیا ہوا؟ کہ ایسا ہاتھ موڑ کر جو مارا تو ہڈی ٹوٹ گئی. بھائی پولیس میں مت جاؤ، آج کل کے حالات دیکھو، مدرسے کے دشمن ہیں، یہ سب ان سے بات کی. تو میں کہا آپ جا کے بڑوں سے بات تو کرو نا. تو انہوں نے بڑوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو دھکا آیا ہے اس کو، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب کیا کریں بھائی، دھکا آیا ہے اب تو بات ختم ہو گئی نا بھائی. گناہ کبیرہ، حرام، جھوٹ، منہ کے بدبو سے فرشتے 1 میل دور. اس لیے اپنے سر پر مربی کا سایہ ہونا چاہیے. اپنے کو حقیر سمجھیں. میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، بڑا ہی نہ آنے پائے. ایسا اللہ کے رحمت سے اللہ کام بنائیں گے، حیران ہو جائیں گے. ابھی بھی ہے چند مدرسے اللہ کے کرم سے رابطے میں ہے. جیسے کل کا 15 دن کے بعد کل بیان ہوگا لائیو یہاں سے صبح 11 بجے انشاءاللہ تعالی. بنین اور بنات کے مدرسے ملا کر 2,500 سے 3,000 سنتے ہیں بیانات. اور اس میں سے چند مدرسے ایسے ہیں مجھ سے پوچھیں گے کہ شیخ العرب والعجم کا کیا معاملہ تھا اس طریقے میں. بس کاپی لکھ کر دو. جب وہ آئے لڑنے کے لیے 1 سال ہو گیا، ہمارے بچے نے بھی آدھا بارہ کیا کہ بھائی بیٹھ جائیں بابا، لڑے وہ مت. آپ کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، بڑا موبائل اس کے پاس ہے، سوتا کتنے بجے ہے؟ غیر شرعی تقریبات سے بچاتے ہیں. جمعے کی رات چھٹی کی رات ہے لیکن ساری رات جاگتا ہے بچہ. جمعے کے دن سوتا ہے، پھر ہفتے کی رات کیسے جاگے گا، کیسے سوئے گا وہ؟ پھر صبح تو ایسے جھونکے کھاتا رہے گا. اب دیکھوں کیا جواب دیتا ہے کوئی کہ آپ لوگ بنانا ہی نہیں چاہتے حافظ قرآن. کیا مدرسے کی ذمہ داری ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں، کیا مدرسے کی بھائی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخلاق صحیح کرے، اس کو بچائے ان چیزوں سے؟ گھر میں آتے ٹوپی پھینکی، ٹخنا چھپایا، ویڈیو گیم اور فلم پر بیٹھ گئے. یہ کہاں سے حافظ قرآن بنے گا بھائی؟ عمل کا معاملہ تو پھر اور ہے بھائی. اللہ مجھے بھی بھیک عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. مشکات المصابیح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب اور ان کے فضائل. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک کا بلا حجاب کلام کرنا. ترمذی شریف کی روایت ہے،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھے ملے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تجھے غمگین و افسردہ پاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اور انہوں نے کنبہ اور قرض چھوڑا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے سارا قرض اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے یہ خوشخبری نہ دوں کہ خدا نے تیرے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی نے آج تک جس شخص سے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا ہے، لیکن تیرے والد کو خدا تعالی نے زندہ کیا اور پھر اس کی روبرو گفتگو کی، یعنی بلا حجاب، اور فرمائے کہ اے میرے بندے، مجھ سے آرزو کر، یعنی جس چیز کو دل چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تیرے والد عبداللہ نے کہا، میرے پروردگار مجھے پھر زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ حکم یعنی موت نافذ ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے پاس ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ اس کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اپنے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر ایک شاعر جو آخر میں ان کی بینائی کافی کمزور ہو گئی تھی، ان کے اشعار مدینہ شریف اور روزہ اقدس پہ حاضری کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا
سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، شعر ملاحظہ کے جاریاں دیکھوں کہ دیوار درو بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوار درو بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی بغیر توبہ کے نہ رہنا، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لو، اللہ سے ایک تعلق بنتا جائے گا۔ تو ایک بیچارے شخص نے کہا کہ توبہ کرنے کا فائدہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے کا نقصان، خاموش ہو گئے۔ توبہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ جو اپنے کو آخری سانس تک گناہ گار سمجھے گا وہ توبہ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ گناہ گار ہم ہیں، کلو بنی آدم خطا، میں بھی آتا ہوں، لیکن جب اپنے کو ہم گناہ گار نہیں سمجھیں گے تو پھر معافی کس چیز کی، اصلاح کس بات کی؟ جیسے زبان کے 20 گناہ ہیں، جب پتہ ہی نہیں، جب اپنے کو گناہ گار نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس بات کی؟ جتنا آدمی انکساری ہوگی، اللہ سے معافی کی فکر ہوگی کہ اللہ آپ کی عظمت کا مجھ سے تو ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، پھر کس کے پاس ہے؟ میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی استاد کی بے ادبی کی ہو۔ کیا بات ہے، آپ سوچیں ذرا، کیونکہ بے ادبی سے تباہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب۔
اعلیٰ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے تکرار، مطالعہ، یکسوئی سے سبق سننا۔ موبائل میں یکسوئی کہاں ہے بھائی؟ اب جب یکسوئی نہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں ہم، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین یا نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ رہی ہے، اس بددعا سب سے پہلے عقل پر آتی ہے۔ جب عقل میں خناس بھرا ہوا ہے تو ماں باپ کا ادب کہاں، استاد کا ادب کہاں، شیخ کا ادب کہاں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو استاد مفتی محمد نعیم صاحب نے سنایا کہ کامیابی اگر چاہتے ہیں دین میں تو ماں باپ کی دعا، استاد کی دعا اور شیخ کی دعا۔ دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات علم کی ہو رہی ہے، یہاں تڑپتے ہوئے دل اور اشتغار کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ استاد کے مذاق اڑانا، ان کی نقل کرنا، غیبت کرنا، کر کے ہنسنا، ٹھٹھے مارنا، استاد کو نہیں معلوم، غیب کا علم نہیں ہے، لیکن نور چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارا نام تھا طالب علم و عمل، اور بڑے جگری دوست ہیں، ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتے۔ علم آ گیا، جب عمل نہیں آیا تو روٹ کے چلا گیا، اب صرف طالب علم رہ گئے بس۔ ہمیں نہیں، اس پہ عمل بھی تو ہے نا۔ جیسے ہم شرعی پردہ، یہاں مار کھا جاتے ہیں جی، اور گنجائش دیکھتے ہیں، کیا گنجائش ہے؟ یہ پوچھو کہ میں اس گنجائش میں آتا ہوں تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب جیسے فرمائیں گے ایسے ہم عمل کریں گے، لیکن میں تو گنجائش میں آتا ہی نہیں نا، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ چاہے وفات میں کوئی پوزیشن لے لے، لیکن استاد اگر ناراض ہے تو گاڑی چند دن چلے گی، اس کے بعد سب سمٹ جائے گا، نظر بھی نہیں آئے گا کیا ہے، کہاں ہے، کیا نہیں۔ ایک طالب علم بہت ذہین تھا، وہ آگے کا پڑھتا تھا، ذہین تھا، استاد سے آخر میں پوچھتا تھا، استاد جی اس کا مطلب؟ استاد فرماتے کہ بھیا میرے استاد نے مجھ سے فرمایا بغیر مطالعے کے کبھی نہیں پڑھانا، میں آج مطالعہ کر لوں گا، صبح آپ کو جواب دے دوں گا۔ ہدایت کی کتاب اٹھا کر پٹک دی لپائی پر، آپ کیا پڑھائیں گے، آپ مجھ سے پڑھیے۔ پیارے شیخ فرماتے اپنی آنکھوں سے میرے دوستوں نے دیکھا بوٹ پالش کرتے ہوئے، ایک موٹر میکینک کی چمچا گیری کرتے ہیں ہم لوگ، تاکہ میں جو ہے وہ کاریگر بن جاؤں، میکینک بن جاؤں، اور میری اپنی دکان بھی چلے موٹر سائیکل وغیرہ ٹھیک کرنے کی، اور یہاں مولا کو حاصل کرنے کے لیے بدتمیزی، آنکھ دکھانا، یہ اور بھی آداب ہیں، درسگاہ کے آداب ہیں، واش روم کے آداب ہیں، صفائی کے آداب ہیں، آداب ہی آداب ہیں۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے، یہ تکبر گھیر لیتا ہے انسان کو۔ اللہ میری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑائی، اکڑ، جی میں جو حضرت نے اجازت دی نا، میں تھا ہی ایسا، میں نے اتنی خدمت کی، اتنا مجاہدہ کیا ہے جی، یہ ممبر ملا ہے تو میں خطبہ جو پڑھ رہا ہوں تو بھائی میری ساری محنت ہے نا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ فإن بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم ھذا عین الکفران، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں بھائی۔ اللہ فرما رہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکی اللہ کی عطا ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ جو گناہ گٹر لائن ہے میرے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت ہے۔ والد صاحب بیٹے کو لکھوائے ہاتھ سے، پھر کہ لے بھائی انعام کس چیز کا؟ ابا نے لکھوایا۔ نیکیاں تو اللہ کی عطا ہے، پھر انعام کس بات کا؟ اللہ کی عطا ہے نا یہ، بغیر استحقاق کہ اللہ مہربانی فرماتے ہیں ھذا عین الکفران، یعنی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بتائیے آپ، اس کے بارے میں مسلسل مشورے ہونے چاہیے۔ ہمارے پیارے شیخ العرب الجم رحمۃ اللہ علیہ گمنام مدرسہ تھا، وہاں پڑھتے تھے سرائے میر میں، یو پی میں، ہندوستان۔ کسی نے کہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں، آپ کے لیٹر پیڈ اور وزٹنگ کارڈ پر لکھا جائے گا فارغ دارالعلوم دیوبند، آپ کی بڑی عزت ہوگی۔ فرمایا میں عزت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد کے اجل خلفاء میں ہیں، میں علم کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں، پہلے نمبر پر جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت مل جائے۔ علم بلم باورا کا کم نہیں تھا، برسیسا کی عبادت کم نہیں تھی، تفسیر مظہری سورہ حشر میں پورا واقعہ لکھا ہے، 2.5 مہینے تک خانقاہ سے نیچے نہیں اترتا تھا،
آخر میں حشر کیا ہوا؟ شیطان کو سجدہ کر کے موت آئی. برسیسا کا واقعہ. حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ جن کے مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. ایک نظر خراب ہوئی اور فرمایا کسی عیسائی کو حقیر سمجھ لیا، سال تک سور چرائے. وہ تو بڑے لوگ تھے بھائی، اتنا مرید روئے، اتنا مرید روئے، سور بھی رونے لگے. حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بھائی مجھے اب چھوڑ دو، مجھ پر آزمائش آ چکی، اب میرے بس میں نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے نامحرم کو دیکھنے سے. یہ ان چیزوں سے سبق نہیں لیتے نا. مسئلہ یہ ہے تکبر انسان کو مار دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کیا کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باب تفاعل سے. کعبہ شریف کی دیوار اٹھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، خلیل اللہ گاڑے دوست ساتھ میں پڑھتے جا رہے ہیں اللہ عزرا کرم قبول فرما لیجیے. اے ہماری عبادت اس کے قابل نہیں، آپ اتنی بڑی عظمت والے ہیں، عزرا کرم قبول فرما لیجیے. ہمارے حضرت کا یہی دو چار چیزوں پر زور زیادہ ہوتا تھا. ایک تو معافی پر تو بس مایوسی تھی ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کا حاصل کرنے کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. خدائی منشور سمجھتا ہوں. دیکھو نسبت عطا ہو گئی. پہلی بات یہ کہ آدمی یہ کہ نسبت عطا ہو گئی، اپنے کو نیک سمجھ لیا حرام ہے، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. پھر بقائے نسبت بھی تو چاہیے نا کہ بھائی فریج سے آئس کریم نکال لی، اب نرم پڑ گئی، پھر میلٹ ہو گئی، پھر خراب ہو گیا، دودھ ہے. تو اسی طرح بقائے نسبت بھی چاہیے. پھر دنیا میں کوئی ایک جگہ ٹکتا ہے، ارتقاء نسبت بھی چاہیے. دیکھو بھائی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے طلباء سے فرمایا ابھی آتا ہوں. قریبی چارپائی پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. پایا پکڑ کر بھائی دیکھو یہ شرارت کرے تو ان کو بند کر دینا، پہلے بتا دیتا ہوں، یہ چھوٹے کمرے میں بند کر دینا جو شرارت کرے. ڈاکٹر خرم الگ کریں ان کو. اپنے ابا کے وہیں ادھر ادھر پیشاب کرنا یہیں آ جائیں، یہاں کونے پہ کرا دیتے ہیں آپ کو بات. اپنے باپ کی طرح اس کا بھائی. آج جمعے کے دن بہت لوگ ہنسے، کچھ لوگوں نے دوڑ لگائی بچوں نے، تو میں نے کہا بھائی ہمارے دوست پیدا کر لیتے ہیں، سنبھالنا مجھے پڑتا ہے. سب لوگ اتنے ہنسے ہیں جمعے میں. ابھی بھی یہی معاملہ ہے، خود پتہ نہیں کہاں ہے، بچوں کو چھوڑ دیا. تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چارپائی کا پایا پکڑ کے رونے لگے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے رونے دیا. پھر فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ ہمیں چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں مکہ شریف، ہمارے سر پر کس مربی کا سایہ ہوگا؟ پھر فرمایا ارے آپ بخاری پڑھا رہے ہیں، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تو نہیں ہوں گے نا؟ روئے جا رہے ہیں. فرمایا بھائی میں مجبوراً مشورے سے جا رہا ہوں، جو حالات تھے لوگوں کو پتہ ہے. تو پھر فرمایا کہ میرے دل میں آیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے دل میں آیا عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا اتنا فکر، اور میرے استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا کیا تعلق. گھر تشریف لے گئے. امی جی کون؟ محمود آیا ہے، کیا کام ہے؟ کہ حضرت میرے استاد میرے شیخ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے ہیں، بھجوا دیجئے بچے کے ہاتھ سے. ٹوپی جیب میں، جوتے سر پر. اے اللہ میری رہبری کرنے والا کون ہے آپ کے علاوہ؟ ان جوتوں کے صدقے مجھے محروم نہ فرما. آج انہی اساتذہ کی محنت اور دعاؤں سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، خیریت تک نہیں پوچھتے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو آگے بڑھ رہا ہے نا دین میں، اس کے پیچھے ایک اور کوئی ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. جیسے ہمارے پیچھے ایک بڑھیا تھی دیوبند میں، مطلب قرآن پاک پڑھاتی تھی بڑھیا، اور ہمیں دین کی باتیں ساتھ سمجھاتی تھیں. اس بڑھیا کی تربیت اور دعائیں ہیں. کیسے بھلا سکتا ہے آدمی بھائی؟ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ اساتذہ اور مشائخ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں. ہم کیسے ان کے لیے بات سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ میرے حال پر رحم فرمائے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کامیابی کا دار و مدار خاتمے پر ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ فرمایا عقل نہیں چاہیے، کامیابی کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یہ خاتمہ کیسا ہوا اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے بھی لوگ تعریف کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں غلام، تعریف کرنے والے غلام، ٹوٹل غلام، غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ آقا، اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ کب لگائیں گے؟ مرنے کے بعد۔ اکڑ آ جاتی ہے کہ صاحب قاری حنیف جلندری صاحب بھی تشریف لائے، صاحب پرسوں جو ہے وہ مولانا حضرت عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے۔ اور دیکھو ابھی میں بیان کر چکا ہوں اس کو، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ خیر المدارس سے مولانا ساجد صاحب ہیں، 41 برس سے پڑھا رہے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم لوگ بیٹھے تھے، حضرت نصیحت کر رہے تھے، فرمایا 41 سال سے پڑھا رہا ہوں، ایک طالب علم نے میری بات نہیں مانی، 41 سال میں ایک طالب علم نے میری بات نہیں مانی۔ تقوی، درد دل، سنت، اساتذہ کی عزت، اللہ والا سر پر رکھنا، پھر ادب یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھے بزرگ تو خاموش رہنا ہے، اگر وہ کہ بھائی آپ بتاؤ وہ الگ بات ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ تم کون، تو کس کا؟ اب ادب ہے خاموش، تو کس کا؟ اس جملے نے اب تک دل پر زخم لگا رہا ہے یہ جملہ، لیکن سدھرے نہیں تو پھر ہماری غلطی ہے نا۔ تو کس کا؟ خاموش ہم۔ تو کس کا؟ خلوت میں جس کا، بس ختم۔ حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے جس طرح مدرسے میں ہے، جس طرح ہم تبلیغ میں ہیں، جس طرح خانقاہ میں ہیں، جس طرح مسجد میں ہیں، جس طرح نیک دوستوں میں ہیں، جس طرح خانہ کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، جس طرح منا مزدلفہ عرفات میں ہیں، ایسے ہم گھر میں ہیں جی، ایسے ہم لین دین میں ہیں، ایسے غیر شرعی تقریبات سے ہم بچتے ہیں، ایسے ہم مہندی مایوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیا معاملات ہیں؟ پھر بس خلوت میں جس کا، خلوت میں فلمیں چل رہی ہیں سفید داڑھی کے ساتھ ہے جی، ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ کیا اس میں گانے نہیں ہیں؟ کیا اس میں اللہ والے اور مجاہد کو شیپ کے ساتھ پینٹ شرٹ کے ساتھ ایک فتوے میں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے کیا؟ اس طرح ہاں ترکی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری سب سے زیادہ محبت اشد اللہ کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد محبت اللہ کی، فلموں سے شدید محبت نہیں ہوتی، جائز شدید محبت منع نہیں، اشد اللہ کی ہو۔ 50 ووٹ شدید کے، بیوی بچے ماں باپ وغیرہ وغیرہ، سو اینڈ سو، اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن ہوتا ہے فجر سے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ہار گئے، اشد محبت بیوی کی، بستر کی، ایئر کنڈیشن کی، پنکھے کی ہو گئی، ہار گئے۔ نماز پڑھ لی تو اشد محبت۔ اسی طرح صبح سے پھر اخبارات کا مطالعہ کرنا۔ میں صرف یہ آج کل کے حالات ہیں نا، تو میں یہ اپنے موبائل میں صرف خبریں سنتا ہوں۔ کس سے سنتے ہو؟ عورت سے ہے جی، یہ جائز ہے؟ اللہ والا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، الہی بس رہوں ایک خبردار تیرا۔ مولا کے عاشق کو فرصت ہے ان کاموں کے اندر؟ جو اخبارات پڑھتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، بہتان سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں، یا گالیوں کی بوچھاڑ ہے؟ جو ہمیں پسند ہے اس کے گناہ کبیرہ کو بھی آنکھ بند کر لو، جو پسند نہیں ہے اس کے ماں باپ پر الزام لگا دو کہ ان کے ماں باپ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بتا کیا کیسے آدمی جملہ ادا کرے؟ میں نہیں پڑھتا الحمدللہ، کوئی اخبار نہیں پڑھتا اللہ کی طرف سے، نہ یہاں نیٹ ہے نہ واٹس ایپ ہے، ہاں واٹس ڈاؤن ہے۔ لندن سے دوست ملک فرحان بیٹا جو ہے وہ ان کے میرے پاس رات کو دونوں بیٹے آتے ہیں، پھر سلا کر جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نظر سے بچائے کہ ابا یو کے سے تمہارے خلیفہ کا میسج ہے کہ ایک مولانا نے یہ میسج بھیجا مجھے، وائس میسج بھیجا، تقریر بھیجی، تو میں نے کہا بھائی اس میں تو غیبتیں ہیں، تو غصہ ہو گیا کہ تو کوئی عالم ہے کیا، میں غلط کر رہا ہوں کیا؟ تو میں نے بھیجا ہے سن لیں۔ اب میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو سنا میں نے ان کو 5 منٹ سنا، بس زیادہ نہیں سنا، 5 منٹ صرف، نہیں 3 منٹ۔ شروع کے اندر مسجد کے اندر مخالف والے کو گالی دی، گندی گندی گالی مسجد کے اندر مخالف کو، میں نے جلدی بند کر دیا۔ میں نے کہا بیٹا مجھے کیوں پھنسا رہے ہو؟ وہ مانے نہ مانے، یہ گناہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، کون سی غیبت بدگمانی کی بات ہے؟ میں نے کہا آپ کو مجھے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو کہو آپ، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا،
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ فرماتے تھے. بہرحال تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ اپنی قیمت خود مت لگاؤ, قیمت اللہ لگائیں گے. خاتمے کا دار و مدار اللہ کی رضا کے بعد شروع ہوگا, ورنہ تو مشکل میں پھنس گئے. اپنے آپ کو فرمایا ہم افضل سمجھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو ان پر مجھے افضلیت مت دو, مجھے یونس علیہ السلام پر میری فضیلیت ان کو کم مجھے زیادہ مت کرو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے, درس میں پڑھا رہے تھے یہ حدیث پاک کہ بھئی یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو میرے عمل پر فرشتہ رشک کرتا ہے اور کبھی تو میرے عمل پر شیطان ہنستا ہے. پھر آگے فرمایا ایما چو سلامت بلبے گور برن ایسن تو بری چستی و چالاک ایما. اے بڑھیا تو کیا میری تعریف کرتی ہے؟ جب عبد القادر ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے تب خوشی کا وقت ہے, تمہارے تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ اتنے بڑے ہمارے سلسلے کے بڑے اور اتنے مٹے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ہاتھ پر مسلمان ہو, اب تک کیا اس کی برکتیں ہیں سب. لیکن دیکھیں تو فرمایا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں. تو کچھ طالب علموں نے اشکال کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نص سے پتہ ہے, قرآن پاک حدیث پاک سے کہ آپ امام الانبیاء ہیں, سب سے بڑھ کر ہے, شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے, تو یہ حدیث پاک ہمیں آپ سمجھائیں, اشکال ہو رہا ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ مجھے ان سے افضل مت سمجھو, یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے. یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے. کچھ ہونا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ ادھر نہیں لے جا رہا, کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں, یہ ہے میرے دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں, اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں. پتہ چلے گا جب بیوی پر غصہ نکالتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, طلاق کی دھمکی دیتے ہیں, ارے تو بیان کرتا ہے, حدیث پاک سنا رہا ہے, تو احادیث مبارکہ میں ہے نا بیوی کی سفارش, قرآن پاک میں ہے نا, وعاشروہن بالمعروف نہیں ہے. پھر کدھر ہم لوگ ہیں بھائی؟ طلاق کی دھمکی, مارنا, ماں باپ کے گھر نہ بھیجنا, جیب خرچ بند کرنا, ہر بات میں عیب نکالنا, بہانے سے کیوں نامحرم کو دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ, جی ٹانگے میں بیٹھی رہی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نا, چنچی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نا, تو بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ بہانہ کریں گے اس چیز کا. اور دوسری شادی کرنی ہے, پہلی کے تو معجون لے رہا ہے, حکیم صاحب سے تنہائی میں بات کرنی ہے, دوسری کرنی ہے, میں تو پکڑ لیتا ہوں. حضرت کا ابھی موقع نہیں ہے, جو حضرت کا بیان ہے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کا اور میرے موجودہ شیخ کا بیان ہے 4 شادیوں کے بارے میں. میرے پاس کوئی آتا ہے نا کہ اجازت دے دو دوسری شادی کی, میں نے کہا ٹھیک ہے, جس کو آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ خاموش, اس کا مطلب بد نظری کیا, حرام کام کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لگی نا, لعنت کی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. ویسے کیوں آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی دوسری شادی کراتا ہوں, ہے نا, وہاں حیات کمر اجازت ہے آپ کا نکاح کرانے کا, میں کرا دیتا ہوں. بھینس کالونی سے میں بتاؤں گا کہ یہ بھینس کالونی سے خاتون آئی ہے, انشاءاللہ 8 بچے مفت میں ملیں گے, اور صرف 5 من کی ہے, اور ہم لفٹر سے لے کر آئے ہیں. ہے تہجد گزار, ہاں ہے تہجد گزار. ایک حضرت کی نظر رہتی تھی لڑکوں پر. آس اکیڈمی لاہور بننے والوں نے بلایا بیان کے لیے. جب سیڑھیاں اتر رہے تھے میں نے دیکھا کہ یہ طالب علم کی ڈریس جو ہے 3 رنگ کے, ایک لائٹ گرین نہیں, ایک اسکن کلر, ایک لائٹ بلو, ایک سفید. میں نے پوچھا حضرت سے, میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا مجھے دور سے پتا چل جائے کہ امرت لڑکے جو لڑکیوں کے حکم میں ہے اس کے ساتھ بڑے لڑکے تو نہیں ہیں. دور سے دیکھ لیتا ہوں فوراً. اساتذہ اگر واش روم میں کوئی بچہ 5 منٹ دیر لگا دے, حضرت قاری صاحب کو بھیجتے تھے, دیر کیوں لگی؟ خدا کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں 2 بچے نکلے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ ایسا تھوڑی ہے کہ جیسے چاہیں ہم ان کی تربیت کریں. ہمیں کون سا اٹھنا ہے اپنی جگہ سے بھائی؟ آدمی مقرر کر دیا. اب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محمد الخلیل, 2 طالب علم نے ظہر میں وضو کیا ساتھ, عصر میں کیا, بلا لیتے تھے ساتھ وضو کیوں کر رہے ہو؟ کیسے علم آئے گا؟ ہے جی. ایک نوجوان سے حضرت نے فرمایا, یہ دیکھو حضرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ذوف کی وجہ سے, سیڑھی فالج سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, سیڑھی اتر رہے تھے تو ایک قدم پہلے میں نیچے آؤں گا تو حضرت نیچے آئیں گے نا زور لگا کر.
اس وقت خانقاہ گلشن اقبال میں کولر سامنے تھا، اب دائیں طرف ہے، تو 2 طالب علم ایسے کندھے میں بائیں ڈالے ہوئے، میرے خیال میں 18-19 سال کے ہوں گے، جا رہے تھے. حضرت کو تو ذوف ہے، بولا نہیں جا رہا، ایسی ڈانٹ لگے رہا کیا، میں تو بولوں گا میری خراش پڑ جائے گی ایسا اگر بولوں، کیا عاشقی معشوقی لگا رکھی ہے، کیوں کندھے پر ہاتھ رکھا، کیسے کیسے باتیں بتاؤں. عصر کے بعد 4-5 سالکین آئے، کہاں گئے تھے؟ چائے پینے، سموسہ کھانے کے لیے. پیسے کس نے دیے؟ انہوں نے دیے، مفتی انوار الحق صاحب نے. مفتی صاحب آپ نے کیوں دیے؟ سب اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ یہاں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب بیٹھ کے دوست اللہ سے دوستی لگانا ہے. جناب ایسے ہمارے حضرت والا کا معاملہ تھا ماشاءاللہ. تو ایک سے حضرت نے کہا کہ مفتی محمد کریم صاحب سو رہے. نہیں، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اور مفتی محمد کریم صاحب نہیں ہے کیا؟ کل کتنا سویا تھا مفتی صاحب؟ یہ ہمارے مسجد اشرف کے اندر نائب امام بھی تھے اور مفتی ہیں، یہیں فراغت بھی ان کی، اور مؤذن بھی تھے. تو میں مشرق مدارس کے مسجد اشرف کی اذان گھر سامنے ہے تو اس پہ جواب دیتا ہوں. تو جب یہ پہنچے الصلاۃ خیر، آواز بند، میں سمجھ کے لائٹ چلی گئی، یا یو پی ایس ہوتا ہے، یو پی ایس بھی نہیں چلا. جب میں مسجد میں آیا میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہ الصلاۃ خیر پر میری نیند آ گئی کھڑے کھڑے. میں نے کہا آپ کو ریکارڈ کا انعام ملے گا. وہاں اسحاق صاحب اب بوڑھے ہو گئے تو اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. وہ سجدے میں تھے، وہ نماز پڑھ کر اٹھ گئے، یہ بھائی صاحب سجدے میں تھے. سجدے میں سر رکھا تو آستہ نہ تھا ہے جی. تو ابھی کل کتنی دفعہ اٹھایا ان کو، حالانکہ بیوی بھی یہاں نہیں ہے. یاد میں تڑپتے رہتے ہیں، للی تو کب ملے گی، کہاں ملے گی. تو خود ہی تو پہنچا گیا ہے ماں باپ کے پاس. اور چترال جانا آسان ہے کیا؟ پوچھو دوسرے چترالی سے، مولانا احد سے پوچھو، عبدالاحد سے. تو بھائی حضرت نے بلایا کہ بھئی اس لڑکے کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے. کیوں؟ کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ اتنا یہ نیک ہے، حضرت ایسے اخلاق ہیں، حضرت ایسے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے دوستی کی ہے نیکی ہے. اب تو نیکی کی دوستی کی عمر ہی نہیں ہے، آپ امرد ہیں. الامرد الحسن الذي در شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. یہ لڑکیوں کے حکم میں ہیں جن کی مونچھیں بھیگی بھیگ آئی ہیں، داڑھی نہیں آئی ہے، پیر سے لے کر سر کے مانگ تک دیکھنا جائز نہیں ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 جلد نمبر 6 میں کیا فرماتے ہیں کہ شہوت ہو یا نہ ہو، شہوت آنے میں دیر کتنی لگتی ہے، لڑکیوں کے حکم میں احتیاط کرنی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑی یا گھٹی؟ سوتےلے بیٹے امام محمد کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے. وہ حضرت نے فرمایا میں تمہیں ایک نوجوان کا پتہ دیتا ہوں، وہ تہجد گزار بھی ہے، ہر سنت پر عمل کرتا ہے، اخلاق پوچھو ہی نہیں کہتے، اختر گارنٹی دے رہا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ کہ بہت موٹا ہے، کالا رنگ کا ہے، چیچک کے داغ ہیں، ناک پکوڑے جیسی ہے، ہونٹ یہاں سے کٹے ہوئے ہیں اور دانت ٹوٹے ہوئے، اسے زبان ایسے نکال رہا ہے، ایسے نکال رہا ہے زبان. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پٹاخے کی آواز بھی آتی ہے جی گیسٹرک. ٹھیک ہے نیک بہت، اسے دوستی لڑائے گا. جو نیک ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ سسٹم ان کا صحیح ہوتا ہے. کہ حضرت اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. پر میں آپ تو کہہ رہے تھے نیکی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت آپ نے صحیح پکڑا ہے مجھے. میں اسے دوستی بڑھا کر آخری مقام کتے اور سور والے مقام تک پہنچنا چاہتا تھا میں. جی حضرت ہم سے فرماتے تھے اور مدرسے میں بھی مجھ سے بھی فرماتے تھے کہ طلباء کو بچپن سے سمجھاؤ کہ آپ بڑے ہو جاؤ گے، آپ مدرسہ جا کے پڑھاؤ گے، خدا کے واسطے درد سے مر جانا، ان سے امرد لڑکوں سے ٹانگیں نہیں دبوانا، پیاس سے مر جانا پانی نہیں منگوانا، سر کے درد سے مر جانا مالش نہیں کرانا، کیونکہ جس سے ویسے ٹکرائیں گے اور دھماکہ ہو جائے گا. اور اختر اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہے، تنہائی میں ان کو نہیں رکھنا، تہمت سے نہیں بچ سکتے. یہ اصلاح اس لیے تو فرض ہے بھائی تاکہ ہمیں اپنی پتہ چلے ہم کہاں پر ہیں ہم لوگ. تو آپریشن ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ اندر سے کتنی پتھریاں نکلی ہیں. تو فرمایا کہ حضرت پیارے شیخ نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا خود دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. تو کہا حضرت معافی کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، طلباء کو منع نہیں ہے، بحث تو ہے نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ سچا سمجھتے جھوٹا سمجھتے؟ حضرت آپ سے سچا اور بڑھ کر کون ہے یہاں؟ اچھا ٹھیک. اگر میں خدا کی قسم کھا کر آپ سے کوئی بات کروں تم لوگوں سے تو حضرت پھر تو پوچھے ہی نہیں.
فرمایا تو سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سب مجھ سے ہزاروں درجے گنا افضل ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھ سے ہزاروں گنا بہتر ہیں. طلباء کی چیخیں نکل گئی، لکھا ہے کتاب میں، چیخیں نکل گئی، کپڑے پھاڑ دیے، چٹائیاں توڑ دی، لوٹ پوٹ ہونے لگے، اللہ کی زدائیں آنے لگی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ آرام سے اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بزرگ نے کہا حضرت آپ ان پہ طلباء پہ توجہ اور اپنے متعلقین پہ توجہ ڈال دیا کریں. فرمایا میں جوگیوں والا کام کیوں کروں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو اکابر اس طرح کرتے ہیں نا. فرمایا میری مناسبت ہی نہیں ہے اس بات سے، یہ توجہ ڈالنے کا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے یہ بات سنی تھی اور چشمدید واقعہ تھا، ایک جلسہ تھا، اجتماع تھا، ایک جلسہ تھا، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. تو فرمایا جو میں نے سنا تھا اس وقت وہی کیفیت لوگوں کی تھی، داڑے مار مار کے رو رہے تھے، کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہو رہے تھے. تو بزرگ مجھے نام یاد نہیں، حضرت فخر الدین کر کے نام تھا رحمۃ اللہ علیہ ان کا. تو فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حضرت مجدد نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو پھر بعد میں انہی بزرگ نے کہا حضرت یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح توجہ کرتے رہیں. فرمایا میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ توجہ وغیرہ، فرمایا بس دل میں یہی تھا جو اللہ نے بیان کرا دیا، اب ان پر یہ حالت ہو گئی، وہ اللہ کی عطا ہے. پھر الگ بات فرمائی، فرمایا یہ اللہ والا بننا اور یہ درد دل کا حاصل کرنا، ان چیزوں کے اندر جو حکمتیں آتی ہیں نا، یا دوسری چیزوں میں تکلیفوں وغیرہ میں حکمتیں آتی ہیں، تلاش مت کرو. جب حکمت پوچھو گے تو جب اس کا جواب دیا جائے گا تو دوسرا سوال سامنے آ جائے گا، پھر حکمت پوچھو گے پھر اس کا جواب آئے گا. اس طرح یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور دنیا میں غیر اللہ میں مشغول رہو گے. سننا آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ. فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کیا جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کیا جائے، اور یہ ملتا ہے صحبت صالحین سے، کونوا مع الصادقین سے ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنی انا کو فنا کر دیں، اپنی انا کو فنا کر دیں، پھر نہ کوئی شان رہے کہ بھائی انا کو فنا کر دیا، ختم بات. لیکن جب لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے. جو آج کل 3 دن سے مضمون پڑھا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لوں کیونکہ وقت کم ہے اور مہمان بھی ہیں، تو ان کو دور سے آئے ہیں تو بھوک بھی لگی ہوگی. اب پتہ نہیں وہاں حیات قمر کہیں گے نہیں ہم تو تہجد میں کھاتے ہیں، تو تہجد کا انتظام ہو جائے گا بھائی، ہے جی. لیکن آپ دیکھو ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایک آدمی جو تھا وہ ہر جگہ کھانے پر پہنچ جاتا تھا، خوب دعوتیں اڑاتا تھا. 15 دوستوں نے کہا کہ بھائی کوئی حیا بھی تو کوئی چیز ہے، اتنی دعوتیں کھاتے ہو، کبھی کھلاؤ بھی تو صحیح. آپ نے مجھے کنجوس سمجھا، اینڈ مکھی چوس سمجھا، کیا سمجھا آپ نے مجھے؟ کل آپ آئیں آپ کی دعوت ہے سب کی. کل حضرت فرماتے تھے کنجوس مکھی چوس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنجوس تھا، کھانا کھا رہا تھا، شوربے میں مکھی گر گئی، اٹھ کے بھاگی، پکڑ لیا اس کو، کدھر جاتی ہے، چوس کے پھینک دیا. جب سے کنجوس مکھی چوس ہے جی. بیوی سے کہا کہ دوست آ رہے ہیں، ہے جی دوست آ رہے ہیں، تم ایسا کرنا کہ ارہر کی دال بنانا، اور جب میں دوست آ جائیں میں کہوں گا کہ بیگم صاحبہ کھانا لگاؤ، تو 5 منٹ کے بعد جو ہے کوئی پتیلا خالی گرا دینا. میں پوچھوں گا کیا ہوا تو کہنا قورمہ گر گیا. پھر 5 منٹ کے بعد ایک پتیلا اور گرا دینا، بھائی لب وہی ہوں. میں پوچھوں گا کیا ہوا تو کہنا کہ سبزی بھی گر گئی. پھر ایک آواز آئی تو میں کہوں کیا ہوا، کہنا بریانی گر گئی. تو میں پوچھوں گا نیک بخت کچھ ہے تو کہنا کہ ارہر کی دال ہے. میں کہوں گا وہی لے آؤں. ٹھیک ہے. اب دوست آ گئے، یہ اچھل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. بیگم صاحبہ جی سرتاج کھانا لگائیں جناب، چھتی نال کروائی. ٹنڈو آدم سے دوست آیا جناب، ہے جی تو انہوں نے واسطے جلدی کھانا لگانا ہے. اس نے ایک بیٹا ہوا خوش ہو رہا ہے، کھانا لگا جلدی لگا جی. اس نے پتیلے گرنے کی آواز آئی، خوش ہو کر کیا ہوا، کا دالی گر گئی. خلاص ہو گیا نا معاملہ، دالی گر گئی، اب کیا ہوگا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں کچھ اشارہ؟ ہم نے بھی یہی انتظام کیا ہوا ہے بھائی. بتانا ضروری ہے نا، جھوٹ تھوڑی بولنا چاہیے بھائی. سبحان اللہ. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مایوس ہم بنتے ہیں نا
دیکھو ابھی موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرمایا کہ مایوس جو ہوتے ہیں میں ان لوگوں سے پریشان ہوتا ہوں کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے اس کو معاف کروں، مغفرت مانگنے والا ہے مغفرت کروں، تو وہاں سے تو مایوسی ختم ہو رہی ہے نا. ہم مایوسی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، مایوسی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں. وہاں اگرچہ پرخطا ہے، اگرچہ پرخطا ہے، پر کہاں جائے تیرا بندہ؟ تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا، نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا گر تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ. ہم صبح سے شام تک تصویر پڑھتے ہیں میں گندا، تو توبہ کیوں نہیں کرتے بھائی 4 شرطوں سے؟ ہمارا حال یہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا. یا اللہ میں گندا ہوں، یا اللہ میں ناپاک ہوں، اے اللہ میں کمینہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں. اب یہ برابر میں سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی ہے جی. اب میں اٹھا ہوں تو چلو آپ شفقت کہیں گے میرے نام پر الزام مت لگاؤ، اس لیے اس کا نام نہیں لیتا. کوئی کہے کہ اے کمینہ اے گندا، آستین چڑھا دیں گے تو نے میرے کو کمینہ کہا. ارے بھائی ابھی تو خود تو کہہ رہے تھے یار میں کمینہ اور نالائق ہوں، تو ہم نے کون سا غلط کہا آپ کو بھائی؟ جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے نا، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور جس زمانے میں سنت کا ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، لکھا ہے کہ تھوڑی آواز سے کہوں. اپنے بچوں پر گھر میں سختی کی، سختی مطلب مار پٹائی نہیں، ان کی تربیت کی. ہمارے یہاں کھانا لگتا ہے نا جب جمعرات کو بہت طلباء آتے ہیں کئی مدارس سے، تو سب بڑے درجات کے ہوتے ہیں، لیکن ایک مولانا کی ڈیوٹی ہے سنت کا طریقہ بتائے گا تاکہ بار بار تکرار سے جو ہے وہ فائدہ ہو. مسجد میں آتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے سنتوں کا لگا ہوا ہے، نہیں کوئی فکر ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 196 صاحب فتاوی رحیمیہ لکھتے ہیں حدیث پاک مفہوم ہے کہ جو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کو 4 انعام ملیں گے. نمبر 1 لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں گے. نمبر 2 جو گڑبڑ لوگ ہیں ان کے دل میں محبت ڈال دیں گے. نمبر 3 دین میں پختگی اللہ عطا فرمائیں گے. نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس نہیں، توبہ میں تو وہ توبہ کی. نمبر 4 اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں یاد نہیں آتا. بیت الخلاء میں گھس گئے سیدھا پیر سے، باہر نکلے جو الٹا پیر سے نکل رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے الٹا پیر نکلے تو پھر سیدھا پیر. کیا ہے ہم لوگوں کو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ جو عاشق ہے نا مولا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اس کا ہر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر سانس ربیع الاول ہے. عمل بھائی عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آرام مزہ لینا ہے نا، اور کیا ہے. کیوں دیکھتے ہیں؟ آنکھوں کا زنا نہیں ہے. میرا موبائل پاک ہے یا ناپاک ہے آپ کو کیا معلوم؟ کوڈ لگا ہوا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ گھر پہ جا کے میرے پاس تو خیر موبائل نہیں ہے الحمدللہ ایسا، لیکن گھر میں جو چھپا ہوا موبائل ہے وہ الماری میں. رات کو اٹھ کر کیا کرتا ہوں، بیت الخلاء میں کیا کرتا ہوں، چھت پر کیا کرتا ہوں. جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. پیارے شیخ فرماتے تھے 2 آیتوں پر شیخ مضبوطی کراتا ہے. نمبر 1 الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. اتنا شہرت کے نزدیک تو کوئی بھی نہیں. اتنا جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا حق زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ ہو گئے، بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، اور ان کا حق زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا شہرت کے نزدیک تو کوئی بھی نہیں. ہم ہے نا تو ہمارا حق زیادہ ہے نا، ہم کو کیوں ناراض کرتے ہو بھائی؟ کیوں گناہوں کے اندر جڑیں مضبوط ہم کر لیں؟ ظاہر بن گیا. یہ ایسا ہے جیسے جسم ہے عمل نہیں ہے تو روح کہاں ہے؟ اصل تو روح کا معاملہ ہے. ہم تو جسم کو سجاتے ہیں، داڑھی کو کنگھی کرتے ہیں، منع نہیں ہے کرنا چاہیے، لیکن روح کو سجانے کی کیا فکر ہے؟ آس پاس ابھی یہ بیٹھے ہوئے پرخاص کے اجازت یافتہ، اس سے پہلے دوسرے شہر کے تھے. میں نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں یہ کون سے شہر سے آئے تھے. میں نے کہا باہر جا رہے تھے بھائی صاحب. ہاں مجھے یاد آ گیا، باہر جا رہے تھے امریکہ میں امامت کے لیے. میں نے کہا مننے پہلے بیان سن لیں، اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہے ہم سے پوچھو. وہاں داڑھی کیسے کٹتی ہے، عورتوں سے کیا معاملات ہوتے ہیں. بیوی گاؤں کی 6 مہینے کے پر نکل گئے، پتا چل گیا میرے قانون کیا ہے میرے لیے ہے. شوہر صاحب کی ہتکڑیاں ڈلوا رہی ہے، امام صاحب مسجد کا ہے، ٹکنے چھپنے لگے، داڑھی کٹ گئی. عورتوں کے سالگرہ میں، مرد عورت کی شادی کے سالگرہ میں دعائیں مانگ رہے، اے اللہ
ایسی خوشیاں ان کو ہر سال دکھا دے. یہ خوشیاں یا عذاب ہے؟ ناچ گانا، بے حیائی وغیرہ. میں نے کہا پہلے بیان سن لو آپ باہر کے بارے میں. کتنے لوگوں ہم سے پوچھو کہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اللہ کے کرم سے، لیکن وہ کیا ڈالر چاہیے. نعوذ باللہ. جو آج جمعے میں بیان ہوا تھا کہ حافظ صاحب عالم صاحب کھائیں گے کہاں سے. اب وقت نہیں ہے، بس چند منٹ باقی. پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کا جو گاؤں ہے نا، نام مجھے یاد نہیں، آپ کا جو شہر ہے یاد آ جائے گا. ہمارے یہاں بہراڑی بولتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے آس پاس بہراڑی یعنی گاؤں کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا میں تو نہیں گن سکتا. تو آپ امریکہ کی فکر کر رہے ہو، ان کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے پاس تو ڈالر نہیں ملیں گے. مخلص ہیں یہ لوگ، گاؤں والے بیچارے ہیں. ان کا موبائل سادہ ہے، جو آیا اس نے پٹی پڑھا دی، اس کی طرف دماغ چلا گیا. ہم کیوں اس پر محنت نہیں کرتے؟ کیوں ہم وقت نہیں دیتے اپنا؟ یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ میرپور خاص کے، پوچھو ان کے 3-4 بھائی ہے، کہاں کہاں گاؤں میں جاتے ہیں. مفتی فیض اللہ بھی آنے والے ہیں میرپور خاص سے انشاءاللہ تعالی. کتنے گاؤں میں بلائے جاتے ہیں. بھائی کھانا وہ اپنا کھائیں گے. جی الحمدللہ، جس طرح کہتا ہوں اس طرح بات مانتے ہیں. اور پیسے ہم نہیں لیں گے آپ سے. آنے جانے کا کرایہ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ ہمارے سے انتظام کرا رہا ہے تو ہم کیوں کرایہ آپ سے لیں. آخری بات بتاتا ہوں. پہلے ہم وعدہ لیتے ہیں کہ کھانا ہمارا ہوگا. ہاں میرے لیے 2-4 کے لیے مولانا حیات قمر صاحب کھانا بنا کر لے آئے پرہیز کا تو منع نہیں ہے. 80 لوگ جا رہے ہیں، کیوں آپ پر پیسہ ہے بھائی؟ تو ایسے کئی واقعات ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں گا. ایک تو سرگودا کا واقعہ سناتا ہوں. ایک محتمم صاحب کے 3 مدرسے اور 80 کے قریب تھے ساتھی. وہاں 1.5 دن رہنا ہوا. ہر چیز کا پیسہ دیا اللہ کے کرم سے. ڈیکوریشن کا سامان منگایا تھا، اس کا بھی پیسہ دیا. جب میں جا رہا تو گلے لگ کر کہنے لگے کہ اگر تم جیسے لوگ یہاں آئے نا تو اللہ کے روز آئیں. کب تمہارے سامنے دل کے غم کا اظہار کر رہا ہوں. 20 لوگ آتے ہیں. اب مہمان کے لیے تو گوشت وغیرہ بنائیں گے نا، کہ اب میں کہاں سے خرچہ کروں؟ تو میرا دل چاہتا ہے ہی نہیں، میں کہاں سے خرچہ کروں. لاشاری گاؤں ہے، اب یاد نہیں آ رہا کس طرف ہے. تو وہاں بیان ہوا کہ پہلے طے، پیسہ ہم دیں گے. پہلے طے. گھر کی روٹیاں ملی ہیں ہمیں، گھر کا سالن ہمیں ملا ہے. آخر میں پیسے، بابا پیسہ تو کون کھڑا تھے، بوڑھے بیچارے. میں نے کہا بابا پھر ہم لوگ آئندہ آئیں گے نہیں. ہم نہ بابا اساں کے ذلیل نہ کرے بابا. بھائی اس میں ذلیل ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں مان رہے تھے. اس وقت میرے گھٹنے اور کمر کی تکلیف نہیں تھی تو میں نیچے بیٹھا تھا. میں نے کہا چلو بھائی سب بس میں بیٹھو، گاڑی والے گاڑی میں بیٹھے، آئندہ ہم یہاں نہیں آئیں گے. ارے بابا. میں نے کہا بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم آئندہ نہیں آئیں گے. آخر میں پھر انہوں نے پیسے لیے. میں نے کہا چاچا میں لورا لائی کے پہاڑوں سے نہیں آیا ہوں، اتنے پیسوں میں اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بنتا. مجھے پتا ہے سبزی وغیرہ کے سستائی وغیرہ کا سب پتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے. پھر انہوں نے پیسے لیے اور اس کے بعد پتا چلا گھر کی خواتین کو آٹا بھجوا کر گھر کی روٹیاں ہمارے لیے بنائی اتنے لوگوں کے لیے. بہو بیٹیوں نے سنے ہر گھر سے 500 روپے لیے. یہ جبری چندہ ہوا نہیں ہوا. اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں ہمارے حضرت کے آواز لے لیں. چندہ، ہدیہ اور مشورے کے آداب. پڑھے کون، عمل کون کرے. تو ایک صاحب نے گلے لگا کر دعا دی، اللہ جزا دے، اساں ہر گھر میں 500 روپیہ کھیائیں. 500 روپے گھر سے لیے، ان کے تو 5000 ہو گئے بیچاروں کے. اتنا میں نے کہا آپ اتنا دل بڑا کریں، ہم کنجوس کریں، کنجوسی کریں. اور پھر الحمدللہ سب پیسے دیے اللہ کے کرم سے. اور جو اس علاقے کے اہل علم حضرات ہوتے ہیں یا مؤذن یا جو بھی وہاں کے بڑے ہوتے ہیں وہ کھانے دسترخوان مل کر ساتھ کھاتے ہیں الحمدللہ. جلدی آخری بات جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب التوابین. مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. اب سنیں حضرت والا کیا فرماتے ہیں. یہ 2 دن کے اندر 6ٹھی مرتبہ اللہ بیان کروا رہے ہیں. مجھے میرے دل میں اتر جائے، میری تو نیت یہ ہوتی ہے نا بھائی. فرمایا کہ جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے چاہے 70 گناہ ہو جائیں، معافی مانگنا ہے فوراً. جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے تب تک دائرہ محبوبیت میں رہو گے. جملہ دیکھو نا کیسا پیارا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرماتے ٹھیک ہے توبہ کرنے والے کی ہم توبہ قبول کرتے ہیں، نہ محبت محبوبیت کے دائرے میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمایا بغیر توبہ کے نہیں رہنا. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹیں 100 بار منانا ہوگا. تو فرمایا جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے تب تک دائرہ محبوبیت میں رہو گے، اور جس وقت دائرہ توبہ سے نکلے دائرہ محبوبیت سے بھی نکل جاؤ گے.
کیسا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پیاروں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرب عظیم سے اللہ تعالیٰ نوازش فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ارشد عبید صاحب لاہور جامع اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم اور نگران اعلیٰ میرے خلیفہ بھی ہیں، ہر بیان سنتے ہیں۔ ان کا پاس علم میں کمی ہے کیا؟ ہر بیان گھر والوں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ کل ان کا میسج آیا، کل آتا ہے میسج آیا کہ بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ میرے پیر نو نظر سے بچائے، بری نظر سے بچائے۔ پھر فرمایا کہ یہ جامع اشرفیہ لاہور کے لیے اس بیان کو نوٹ کر لیں، نوٹ کراتے رہتے ہیں۔ پھر لاہور میں جامع اشرفیہ لاہور میں ہی دارالفتہ کے مفتی محمد زکریا صاحب ہیں، 3 دارالفتہ کے وہاں، وہ بھی میرے اجازت یافتہ ہیں۔ لاہور کا انشاءاللہ تعالی مفتی محمد زکریا صاحب آپ دعا کریں پہلے، کیونکہ سردی شروع ہو جائے گی کوئٹہ وغیرہ کی، تو اس سے پہلے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ واپس آ کے پنجاب کا ہی معاملہ ہے، باقی بیپور خاص وغیرہ میں اتنی سردی تو آخر میں آتی ہے۔ وہاں بلال اشرف صاحب بھی سائمہ کے منتظمین ہیں، وہ بھی بیان سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نفل پڑھانے کا وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر سے تھا، کل جمعرات میں بیان ہوا تھا۔ یہ جو شیخ جو سزائیں بتاتا ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے ہے۔ اور پھر تفسیر میں لکھا ہوا ہے 23ویں پارے میں کہ شیخ اس طرح کر سکتا ہے۔ دلائل میں چند احادیث مبارکہ بھی پڑھی تھی میں نے کل۔ خوب مناؤ بھائی، اللہ تعالیٰ والدہ کو سب کچھ صحت عطا فرمائے۔ یہ جس منع نے لکھا ہے نا مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے، میرے منع آپ کو ایسی جگہ پڑھنا پڑے گا، غیر مقلدین کے پاس، وہ سرٹیفکیٹ دیں گے آپ کو۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، یہ گواہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، منع بھی کیا بزرگوں نے، پھر بھی چلے گئے وہاں۔ پھر جب ان کو بتایا کہ حالات کیسے ہیں، اس وقت کے کیا حالات ہیں، تو پھر 2 نے تو کر لیا نہیں، ہمارے مدرسے یہاں کیسے ہیں، کیا ہیں۔ اور وہاں پر پھر ایک تو عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، یہی اپنے زبان سے اپنے اکابر کو گالیاں دیتے ہوئے سنیں گے آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اس باتوں کو، حقیر سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اصل ہے دماغ میں ریال جی، کسی کو حال نے مارا، کسی کو کال نے مارا، میں کیا کہوں، مجھے فکر ریال نے مارا۔ تقوی اختیار کریں۔ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو میں حضرت والا تو فالج تھا، تو حضرت کے مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو میرے ساتھ ساتھ چلے اور بتایا ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ، اپنے کو تو آدمی سمجھا سکتا ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ۔ پھر کہا کہ 1 منٹ ابھی نماز میں وقت ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ کہ ہم دونوں ہاتھ سے جوانیاں برباد کرتے ہیں۔ وہاں کا ادب، جناب ادب سوچو تو پتا چلے گا کہ ادب وہاں کا کیا ہے۔ اچھے سے ادب نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے آنا جانا رکھو۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یہاں سے گئے تھے کہ ہم راتوں کو روز کعبہ شریف جائیں گے، خود اپنی زبان سے بتایا کہ جمعہ پڑھتے ہیں اور چپل یہاں کٹ 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 7 چکر لگائے، کٹ 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 کیا، گاڑی میں بیٹھ گئے پورے ہفتے میں، اور کبھی کبھی جمعہ بھی غائب۔ بولنا آسان ہے جناب، حضرت کچھ باتیں ایسی ہیں جو مائک میں نہیں کہہ سکتا، میں وہاں ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مجبوری اس لیے کہ کئی ملکوں میں کئی شہروں میں بیان سنا جاتا ہے۔ پھر جو ہے حضرت والا حیات تھے، تب بھی اس وقت حضرت بیان زیادہ مجھ سے کراتے تھے آخری سفر میں، تو اللہ نے بچا لیا پروردگار نے۔ اب یہ میں نہیں بتا سکتا واقعہ جو اس بار ہوا، میں جا رہا ہوں، ساتھی زیادہ ان سے دور دور رکھنے کا کہتے تھے۔ آواز آئی حاجی حاجی حاجی، پتہ نہیں کون ہے، پھر حاجی میں نے پوچھے دیکھا، سمجھ رہے نا، یہ کہاں آئیے، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کہا گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ جاؤ،
چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں ضعیف لوگوں کو پہنچانے کے لیے. میں نے کہا چلو بھائی ہے جی. قریب آیا تو یہ گاڑی تھی. اب وہ حالت خراب. آج کل جو ہے وہ تاحیات خروج لگا دیتے ہیں. کب کبھی تاری ہو گئی. اتنی احتیاط تھی, ایک مجلس بھی نہیں ہوئی, دو دفعہ سے ایک بھی مجلس نہیں. ساتھی دور دو. میں نے کہا ان کی وجہ سے ہے جی. اب وہ اس پر ان کو ضد بھی کہ اس نے تصویر نہیں کی کھینچنے دی. بہرحال مجھے کہا پاسپورٹ ہوٹل میں, ویزا ہوٹل میں, پھر آگے جا کر کسی سے باتیں کی, پھر کہا اچھا جاؤ. ہوٹل کے پاس گیا, سمجھ رہے نا, وہاں جا تو رہے ہو, سوچو تو صحیح دین پھیلا سکتے ہو. ہاں دین پھیلا سکتے ہو تو مجھ سے لکھ کر دو, میں مان لوں آپ کی بات. یہ ریال جکڑ لیتے ہیں جناب, ناف سے نیچے تک داڑیاں ہو جاتی ہیں, اور اپنے اکابر کی شان میں گستاخیاں ایسی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اپنے پر بھروسہ مت کرو, بھروسہ کچھ نہیں. اس نفس امارہ کا ہے ظاہر, فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا. حضرت یوسف علیہ السلام, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمارا بچھو ہے, یہ اس کا کام ڈسنا ہے. بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی, رب کی رحمت. نامحرم کو دیکھا لعنت آ گئی. لعنت کا مطلب بود ان رحمہ, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما اس مرد پر, چاہے سفید داڑھی ہو چاہے جو بھی ہو, جو نامحرم کو دیکھتے ہیں. اب نفس امارہ کی گود میں آ گئے نا جی. اس وقت میں یا لعنت کے سائے میں ہوں یا رحمت کے سائے میں ہوں. رحمت سے اللہ سے حضوری, لعنت سے اللہ سے دوری. دوری اور حضوری میں اجتماع ضدین محال ہے. دوری اور حضوری میں فرق ہے. اللہ سے دوری اور حضوری دونوں جمع نہیں ہو سکتا ہے, اجتماع ضدین محال ہے. اس وقت میں آپ کو کیا معلوم میرے دل کا کیا حال ہے اس وقت, کون سا ایکس رے لگا ہوا ہے یہاں پر. نماز میں ہے, فلمیں جو دیکھیے وہ گندی دماغ میں گھوم رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو میں نیک بھی سمجھ رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. یہ نفس امارہ بالسوء سے بچنا آسان نہیں ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں شیخ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. فرمایا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, دوست ہے, چائے بھی پلائے گا, بسکٹ بھی کھلائے گا. مریض بن کر جاؤ گے, دوائی بھی پلائے گا, کڑوی اور انجیکشن بھی لگائے گا. تو فرمایا جو اشرف علی کو قلب حوالے کر دیتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, مجھ سے مروت نہیں ہوتی, چاہے کوئی بھی ہو, میں کسی دل شکنی کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ خیانت ہے. فرمایا جو میرے لیے کہتے ہیں اخلاق کے سخت کا, تم کو کیا معلوم یہ کیا لکھتے ہیں, کیا حرکت کرتے ہیں. میری ناراضگی سب کے سامنے, میں کسی کی دل شکنی کی پرواہ نہیں کر سکتا. جس دن اشرف علی یہ کام اصلاح کا چھوڑ دے گا, اور چھوڑنے والا ہے عنقریب, حضرت نے نہیں چھوڑا, اس دن اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق والا بھی نہیں دیکھو گے. باقی آپ کے بولنے سے میں اصلاح کا کام نہیں چھوڑ سکتا. اب شیخ کو کوئی بتا ہی نہیں ہے بھائی تقویٰ کتنا ہے, جہاں کہاں رہے ہو. 1 لاکھ کا ثواب ہے, جوتا کتنا ہے پھر بد نظری پر, انٹرنیشنل حسن جمع ہے, پھر کیا کرے گا. سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے اپنے 6 مہینے کے اندر, سب برے نظر آتے ہیں. چاہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہو, چاہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہو, چاہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کو رگڑ دے گا یہ. بہرحال باقی مرضی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے, عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے غیر سے مدد فرما دیں. ہاں جی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سمجھنا ہے تو صبح آ جانا, اور جانا ہی ہے تو پھر مرضی ہے, کوئی روک تھوڑی سکتا ہے. لیکن یہ لکھ لینا یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں. آپ کیا ہیں, بڑے بڑے چیمپئن لڑک گئے, نفرتیں ہو گئیں. اپنا استاد اپنا شیخ آیا ہوا ہے, ملنے ہی نہیں گئے. کہا بھائی یہ تو گناہ کبیرہ کرتے ہیں, ان سے کیسے ہم ملیں. اللہ تعالیٰ میرے ان سب کے حال پر رحم فرمائے. ظاہر اور باطن ضرور, ظاہر کس نہیں و باطنہ, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر کو پہلے فرمایا. یہ جو بڑے بڑی مونچھیں, بڑے بڑے بال, حضرت شیخ الاسلام کے ہیں بال ایسے, حضرت مفتی اعظم کے ایسے بال ہیں, بالوں کی خدمت میں لگے ہوئے, شیمپو کر رہے ہیں, جوئوں سے بچا رہے ہیں, سکھانے میں ٹائم لگا رہے ہیں. کنگے میں کسی کا ایسے بال ہو تو ہم کو بتاؤ ذرا. سب سے آگے بڑھ گئے. حالانکہ حضرت مجدد نے لکھا ہے, اور فتوے میں لکھا ہوا ہے یہ ملفوظ, انفاس عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر لکھا ہے, جہاں رہو اپنے اکابر اور بزرگوں کے نقش قدم پر رہو, ہر قدم ان کے ساتھ ملا کر چلو, دن میں بھی عزت, دنیا میں بھی عزت. پھر آگے فرمایا کہ اپنے بزرگ سفر میں ہو یا حضر میں ہو, فتوا لے لیں مجھ سے, فوٹو کاپی لے لیں. اچھا فوٹو کاپی نہیں, اتنا فوٹو کاپی کون کرائے گا, کسی کے کمپیوٹر منگا کر لے لیں اس کا پرنٹ آؤٹ وہاں سے. جہاں رہو ایک قدم پیچھے نہ ہٹو,
فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ مہرہ بھی اس بزرگ جیسا ہو جاتا ہے. آپ کسی ایک کا بزرگ کا مجھے بتا دیں, قاری ارشد عبید صاحب کا بتا دیں, اب مولانا فضل الرحیم صاحب کا بتا دیں, مفتی طیب صاحب جامعہ امدادیہ وہ بھی تشریف لائے تھے, ان کا بتا دیں, مفتی اعظم کا بال بتا دیں, مفتی شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں بال بتا دیں. ان سب سے ہم آگے بڑھ گئے. اللہ حضرت فرما دیتے ہیں اللہ نے ہمیں بالوں کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا. فرمایا آپ تو بالوں کی خدمت میں لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچ ہوتے ہیں. بیٹی کو چھری پھیرنے کے لیے لگا دیا. فرمایا آپ اپنے بالوں پر چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جان کیا دیں گے؟ گرمی ہو 50 ڈگری کی بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس کو سکھانا, جوؤں سے بچانا, شیمپو کرنا, پھر کنگے کرنا, یہ سب کیا اتنا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. اس کی بالوں کی خدمت میں لگے ہوئے. اللہ کے کرم سے میں کیا عرض کروں, ابھی بھی ایک صاحب آئے تھے, ابھی اس وقت موقع نہیں, تھکے ہوئے دوست ہیں, یہ نیچے تک بال, جتنا بتایا نا اس سے بھی آدھا سمجھایا. صبح فجر میں آیا بال کٹے ہوئے. اور سنیں آخری بات, آخری کرتے کرتے تہجد ہو جائے گی. امریکہ سے ایک صاحب نے بیان نوجوان نے سننا شروع کیے, عمل عمل عمل. 8 دن پہلے بتایا کہ ہمارے بال بالکل نیچے تک ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیے بھائی, اس طرح بال ایسے بالوں کو کرنا, اور یہ کہاں سے سیکھ لیے آپ یہ بال؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کریں. میں نے کہا کٹواؤں. کہا جس اسٹیٹ میں میں رہتا ہوں نا بال کاٹنے والے نہیں ہیں, کاٹنے والیاں ہیں. اور میں نے کہا پھر تلاش کرو, مونچھیں بڑی بڑی, فوٹو ووٹو کچھ نہیں, آرام ہے الحمدللہ, اللہ کے کرم سے کوئی فوٹو نہیں. دوسرے دن فون کیا کہ میں دوسرے شہر گیا, سردیاں اس لیے سر نہیں منڈوایا, نام زبردستی کریں گے. بال میں نے سنت کے مطابق کر لیا, مونچھیں اڑا دی. ان لوگوں کو اللہ ملتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ ملتے ہیں. بالکل سب سے الگ ہٹ کر طریقہ, یہ طریقہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا. جب نقاب اللہ پڑھانے کی توفیق دیتے ہیں اس دن میری طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے. ایسی ایسی داڑیاں, ایسے بال ایسے پھیلے ہوئے, اوپر بال اٹھے ہوئے, یہاں سے کٹ کیے ہوئے, بیچ میں جو ہے وہ کم بال رکھے ہوئے. یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں, ہندوؤں کے طریقے ہیں, لیکن بول نہیں سکتے. اس وقت آئندہ بیان میں ہی نہیں آئیں گے. باقی ایسے ایسے لوگوں کا سنا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے. اور 3 بار پوچھ رہا ہے اجام کہ کاٹ دوں, کہاں کاٹ دوں. اتنی محنت کا چھوڑو یار, اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنا ہے. ماریشس میں گیا تو وہاں دیکھا اتنے بڑے بڑے بال. اب کچھ ساتھی پرانے تھے ملنے لگے, میں نے اتنے بڑے بال کیوں رکھے ہیں؟ کہا جب یہ فرض ہو جائے گا نا, سمجھ رہے ہیں نا آپ, جب یہ فرض ہو جائے گا تو اس وقت کے لیے ہوگا. میں نے کہا اچھا, جن کے بال ایسے نہیں ہیں تو سر منڈاتے ہیں, حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں, اور جب اس کا اعلان ہو جائے تو ان کو نہیں لیں گے. ہنسنے لگے. بہانے بازیاں چھوڑو بھائی, جب ہوگا تو اس وقت جوتے اٹھا کے بھی نکلنا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ یہ میں نہیں چلے گا. ہنسنے لگے. پھر کتنا سکون ہو گیا. پہلے پہلے ہر وقت خارش خارش, ہر وقت یہ سب چیزیں. اب سکون سے ہیں. جب نہاتے ہیں ایسا لگتا ہے ایئر کنڈیشن میں ہے نا. صابن کا پیسہ بچا, شیمپو کا بچا, تولیہ ویسے 2 دن چلے, یہ تولیہ 10 دن چلتا ہے ہمارا. ہاں نا, سیدھی سی بات ہے نا. وہ کیا ہوگا پھر اس کے اندر جی. اور ایسا مزہ آتا ہے شاور جب گرتا ہے نا ٹھنڈا ٹھنڈا, اچھا مزہ ہے بابا. نچنا جو دل کیوں کرے بابا واش روم میں ہے. ارے بھائی کیا ناچنے کا دل کرتا ہے, مزہ ہی مزہ ہے. ہاں لیکن بیوی اگر مار پٹائی والی ہے تو سر نہیں منڈانا. وہ تیل لگانے کے بعد کٹاک کٹاک, سردار تیل جذب ہوا کا, ہاں خوب جذب ہو رہا ہے, واشل بلّہ ہو رہا ہوں میں. یہ ایک ایک لگائی ٹکا کے. تو خیال رکھنا بھائی, یا پھر مجھے نہیں کہنا کہ بیوی نے تیل لگا کر خوب اپنا بدلہ لیا ہے, یہ نہیں. اچھا ابھی ایک صاحب کا فون آیا دوسرے شہر سے کہ بیوی کہہ رہی ہے سر مت منڈاؤ. میں نے کہا بیوی کا حق ہے, کہتی ہے 3 نمبر مشین بھی نہیں چاہیے. کوئی بات نہیں, چاروں طرف برابر ہونے چاہیے. یہ ایک پارک میں ایک شخص نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ لڑکی دیکھو کیسی بدتمیز ہے, اچھل کود کر رہی ہے, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, اس کو شرم بھی نہیں ہے اس لڑکی کو. اس نے کہا شٹ اپ, یہ میرا بیٹا ہے. کا معاف کیجیے گا مجھے پتا نہیں تھا آپ اس کے ابا ہیں. کہے چپ ہے, میں اس کی ماں ہوں. اماں نے بال کٹوائے ہوئے ہیں اور بیٹے نے بال بڑھائے ہوئے ہیں. کیا عجیب کھوپڑی زمانہ ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بھائی بولنا آسان ہے, عمل کرنا آسان نہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے سر منڈوانا. آخری بات پھر دوبارہ بیان سنا کہ بیوی کی تعریف کرنی چاہیے, کپڑے کی تعریف کرنی چاہیے, چہرے کی تعریف کرنی چاہیے, اور کھانے کی تعریف کرنا چاہیے. 18 سال شادی کو ہو گئے تھے. گھر گیا, بیان سن کر گیا,
کیا بیگم صاحبہ قورمہ ہے، واہ 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 کیا قورمہ ہے، ہوئی پلاؤ، ایسا تو پلاؤ میں نے کھایا نہیں، آپ کے ہاتھ کی کیا برکت ہے، ہوئی کسٹرڈ کا تو پوچھنا ہی نہیں، اٹھا کر 3 سینڈل مارے بیوی نے کہ 18 سال سے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوس سے خاتون نے بھیجا کھانا تو تعریف کر رہا ہے تو عورت کی، تو تعریف کرنے سے پوچھنا نہ پہلے کہ کسی پڑوس سے کھانا نہ آیا ہو۔ اچھا بھائی اب جلدی اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں اپنے مہمانوں کی خدمت میں لگوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وقت لگانے والے حضرات فوراً اوپر، یہ تاکہ ان کی خدمت میں تکلیف نہ ہو ان کو۔